نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفخی ونفثی۔ بل ایاہ، بلکہ صرف اسے ہی، تدعون، تم سب پکارو گے، فیکشف، تو وہ دور کر دے گا۔ تدعون دعا، دعوت، دائی، اور مدعو کے لیے ہم بولتے ہیں، عربی کا ورڈ ہے دور کرے گا، یکشف، دور کرے گا۔ یعنی اس میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ صرف اسے ہی تم پکارو گے تو وہ دور کرے گا اس تکلیف کو۔ اب کس کو پکارنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اس کے علاوہ کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے۔ ما تدعون الیہ، جو کہ تم سب پکارو گے، الیہ، اس کی طرف، ان شاء، اگر وہ چاہے، وتنسون، اور تم سب بھول جاؤ گے، ما، جس کو، تشرکون، سب شریک بناتے تھے، یعنی تم جن کو شریک بناتے تھے ان سب کو بھول کر تم صرف اسی کو پکارو، اسی کی طرف لوٹو، اور تمہیں چاہیے کیا کہ وہ تم سب بھول جاؤ جس کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو۔ پکار کا واحد مرکز، تمہاری دعاؤں کا سننے والا، تمہاری حاجت روائی کرنے والا، تمہاری ہر پکار پہ لبیک کہنے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ذات ہے کہ اس کو ایک دفعہ پکارو تو وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ آپ پکار کے تو دیکھیں، کمی ہماری پکار میں ہے اور کسی میں بھی نہیں ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پکار، دعائیں، حاجتیں، تمام چیزوں کا مدعا و مرکز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے آگے جھولی پھیلانا، کسی کو اپنا دکھ بتانا، کسی سے اپنی مدد کرنے کو کہنا، یہ ہم مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا ہے اور انشاءاللہ وہی دیں گے، اور انہی کے آگے گریہ زاری کرنی ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے رسول بھیجے، الی امم، امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پکڑا انہیں، بالبأساء، تنگ دستی سے، والضراء، اور بیماری سے، لعلہم، تاکہ وہ سب، یتضرعون، وہ سب عاجزی کریں، فلولا، تو کیوں نہ، اس جب، جاءہم، آیا ان پر، باسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، ان سب نے عاجزی کی، ولیکن، اور لیکن، قست، سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، وزینا، اور آراستہ کر دیا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، جو، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ سب عمل کرتے، فلما، پس جب، نسو، وہ سب بھول گئے، ما ذکروا، وہ جب نصیحت کیے گئے تھے، بھی، اس کی، فتحنا، کھول دیے ہم نے، علیہم، ان پر، ابوابا، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فارغوا، وہ سب اترائے، بما، اس پر جو، اوتو، وہ سب دیے گئے، اخذناہم، ہم نے پکڑا انہیں، بغتۃ، اچانک۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ما، ماحول، ماتحت، ماجرا اور مفوق الفطرت، تدعون، دعا، دعوت، دائی، مدعو، تنسون، نسو، نسیان، نسیہ، منسیہ، یعنی بھولنا، تشرکون، شرک، شریک، مشرک، اور شراکت کے لیے ہم بولتے ہیں، ارسلنا، رسول، مرسل، ختم الرسول، اور رسالت کا کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاخذناہم، اخذ، ماخوذ، مواخذہ، الضراء، ضرر رساں، مضر صحت، قلوبہم، قلب و جگر، قلبی تعلق، امراض قلب، زینہ، زینت، مزین اور تزین، یعملون، عمل، عامل، معمول اور تعمیل، ذکروا، ذکر، اذکار، تذکیر، تذکرہ، مذکور کے لیے ہم بولتے ہیں، فتحنا، فتح، فاتح، مفتوح، حتیٰ، حتی الامکان، حتی الوسعت، حتیٰ کہ، فرحوا، فرحت بخش اور خوشی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس، بالبأساء، تنگ دستی، یتضرعون، عاجزی کریں، جاء، آیا، بعثوا، جاء، آیا، بعثوا، تضرعوا، عذاب، انہوں نے عاجزی کی، قست، سخت ہو گئے، اوتو، وہ دیے گئے، بغتۃ، اچانک۔ آیت نمبر 41 کو پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں میں، آیت نمبر 42 کے دیکھ لیتے ہیں۔
اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول امتوں کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے آپ سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اور ہم نے پکڑا انہیں تنگ دستی سے، یعنی ان کو تنگ دستی سے نکالا، بیماریوں سے نکالا، اور ان پہ جو جو تکالیف تھیں ان سب سے اللہ کی توفیق سے نکالا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ عاجزی کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے آگے سر جھکائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں۔ اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ ان پر آنے والی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، ان کو اس سے نکال دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تنگ دستی، بیماری، ہر تکلیف سے نکالنے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے اور اسی کے آگے سر بسجود ہونا ہے۔ تو کیوں نہ جب آیا ان پر ہمارا عذاب انہوں نے عاجزی کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی آیت میں کہ ہم نے رسول بھی بھیجے، انہیں تنگ دستی سے، بیماری سے بھی نکالا اس لیے کہ عاجزی کریں، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا؟ کیوں ہمارے سامنے گڑ گڑائے نہیں؟ کیوں انہوں نے ہم سے مدد نہیں مانگی؟ کس لیے؟ لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ جب دل سخت ہوتے ہیں تو اللہ کے پیغام کا اثر نہیں ہوتا۔ اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے اسے جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی شیطان نے ہر ایسے عمل کو ان کے لیے سجا سنوار کے پیش کیا کہ وہ ان کے لیے اٹریکشن کا باعث تھا۔ اب ہمارے مثال دیکھ لیں کہ ہمارے لیے بھی زندگی میں شیطانی کاموں میں اٹریکشن زیادہ ہے، میوزک، گانا بجانا، ڈرامے، فلمیں، ٹی وی اور اس طرح کی محافل۔ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی قرآن کی کلاس ہے تو اس میں اسٹرینتھ بہت ہی کم ہوگی، چاہے وہ آن لائن ہے یا لائیو ہے، اور اگر اس کی جگہ کوئی میوزک کانسرٹ ہے یا کچھ بھی ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شیطانی کاموں میں ہمیشہ سے اٹریکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اٹریکشن سے محفوظ رکھے اور ایسی محفلوں کا حصہ بنائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بتاتی چلوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو ایک ذکر کی محفل تھی اور ایک علم کی محفل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں محفلوں کی تعریف کی اور پھر آپ علم کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہدایت کے راستے پر رکھیں، ہم اس کے پیغام کو سننے والے، سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔